اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ پارٹ 43 ورس 101۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹس کے اندر سلام کا جواب ضرور دیجیے گا۔ آج کے سبق میں ہم صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ آیت نمبر 101 چھوٹی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، لیکن آیت نمبر 102 بہت زیادہ لمبی ہے، اس وجہ سے اس کو ایک علیحدہ سبق میں کور کرنے کا ارادہ ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَمَّا، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم پر جب تشدید ہے تو اس پر غنہ ہوگا، ناک میں آواز پیدا کی جائے گی۔ میم پر اور نون پر جب بھی تشدید ہوتی ہے تو اس پر غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز پیدا کی جاتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ، الف پر مد ہے تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ہم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، رو زبر رو موٹا ہوگا، سین واو پیش سو، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور یہ تنوین ختم ہو جائے گی۔ تشدید کے بارے میں ہر سبق کے اندر تقریباً میں نے قانون بتایا ہے کہ تشدید سے پہلے جزم والا حرف اور تنوین ختم ہو جاتی ہے، سوائے 2 صورتوں کے، جب تشدید واو یا یا پر ہو اور اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو۔ نون ساکن کہتے ہیں جزم والے نون کو، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو۔ تو یہاں پر واو اور یا پر تشدید نہیں بلکہ میم پر تشدید ہے، تو اس سے پہلے تنوین ختم ہو جائے گی۔ لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور چونکہ میم پر تشدید ہے اس وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا، ناک میں آواز پیدا کی جائے گی۔ لام میم پیش لم، میم نون زیر من، یہاں پر نون کو کلیئرلی پڑھیں گے، یہاں پر کوئی غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ آگے جو نون ساکن آ رہا ہے جزم والا نون، اس پر اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کے بارے میں قانون سمجھ لیں۔ اخفا نون ساکن یا تنوین پر ہوتا ہے اور تب ہوتا ہے جب اس سے اگلا حرف، نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ حرف حلقی نہ ہو۔ حرف حلقی کون سے ہے؟ حا خو، عین غین اور حمزہ ہا، 2 چشمی ہا۔ یاد رکھیں عربی کے اندر الف پر جب زبر زیر پیش ہو تو اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس جزم والے نون کے بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ حرف حلقی ہے، حلق سے نکلنے والا حرف عین ہے، اور یہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد والا لیٹر حرف حلقی نہیں، تو اس پر ہم اخفا نہیں کریں گے اور اس پر اخفا کریں گے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانا۔ کس طرح؟ دیکھیں ہم اگر نون کا آواز جب بھی نکالتے ہیں تو ہماری زبان تالو سے جا کے لگتی ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر ہم من نکالیں گے، من، تو آپ دیکھیں گے کہ نون نکالتے وقت زبان تالو کو لگ رہی ہے،
اور اخفا جب کرنا ہوتا ہے تو زبان کو تالو سے جدا رکھنا ہوتا ہے اور نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ بھی کرنا ہوتا ہے. کس طرح؟ اس کو پڑھیں عیوں. اب اس کو عین نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے عیوں. جس طرح ہم اردو میں کا لفظ ہے نا، میں لکھنے میں تو میم یا نون ہوتا ہے، ہم اس کو مین نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں میں. تو اس کو بھی عین نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے عیوں. دال کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملایا جائے گا، اور لفظ اللہ کے دوسرے لام کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی زیر زبر پیش والا حرف ہوگا اس پر اگر زیر ہے تو یہ لام باریک ہوگا، اور اگر اس پر زبر یا پیش ہے تو یہ لام موٹا پڑھا جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس دال پر اسلام سے پہلے جو زیر زبر پیش والا یعنی متحرک حرف ہے وہ دال ہے، اس پر زیر ہے تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے. تو یہاں پر را کو موٹا کرنا ہے، لام کو میم سے ملاتے وقت میم پر غنہ کرنا ہے، نون پر بالکل بھی غنہ نہیں کرنا یعنی اظہار کرنا ہے، اور اس نون پر اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے، رواں پڑھتے ہیں. رسول من عند اللہ. میم پیش مو، صاد کو دال کے ساتھ ملائیں گے. صاد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دانتوں کو ملا کر سیٹی کے ساتھ یہ حرف نکالا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو موٹا بھی کیا جاتا ہے. سین اور صاد میں یہی فرق ہے کہ سین باریک ہوتا ہے اور صاد موٹا ہوتا ہے. صدی، مصدی. قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، وہی تشدید والا قانون، تنوین ختم ہو جائے گی اور قاف موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، قاف لام پیش قل لام زیر لی میم الف زبر ما مصدی قل لی ما. عین حلق سے ہا کو میم سے ملائیں گے، ہم معہم. غال نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے یہ لفظ نکالیں. نبذ. فری، قاف کو میم سے ملائیں گے، تنوین ختم ہو جائے گی. فریق من الذین. دیکھیں یہاں پر جو غنہ ہو رہا ہے وہ تنوین کی وجہ سے نہیں بلکہ میم پر تشدید کی وجہ سے ہو رہا ہے. فریق می، نون کو لام سے ملائیں گے. نل ذین، ذال اسی طرح زبان کی نوک نکال کر. فریق من الذین اوتو. اچھا، او تا کو ہم اسلام کے ساتھ ملائیں گے. یاد رکھیں جزم اور تشدید کا کام ہوتا ہے پچھلے حرف کو اپنی طرف کھینچنا. جو پچھلا متحرک حرف ہوتا ہے نا اس کو اپنے ساتھ ملاتی ہے تشدید اور جزم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر متحرک حرف تا ہے تو اس کو اپنے ساتھ لام ملائے گا، اور درمیان میں یہ جو واو ہے یہ الف ہے اور یہ الف ہے، یہ نہیں پڑھے جائیں گے. او تل کتاب، اور جب سٹاپ کریں گے یہاں پر ٹھہریں گے تو پڑھیں گے اوتل کتاب. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا. درمیان آیت میں جب بھی سانس ٹوٹ جائے یا درمیان آیت میں کہیں پر لا لکھا ہوا ہو اور وہاں پر سانس ٹوٹ جائے تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب.
اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. یہاں پر لا تھا اور ہم نے یہاں پر سٹاپ کیا، یہاں پر ٹھہرے، تو اب ہم پیچھے سے تھوڑا سا ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کی تا با کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور چونکہ با پر زبر ہے تو لام موٹا پڑا جائے گا. کتاب اللہ و راء، را کو موٹا بھی کرنا ہے، الف پر چونکہ مد ہے تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے بھی صحیح. وراء ظہورہم، ظہورہم، ضا بالکل ذال کی طرح نکلتا ہے، بس ذال باریک ہوتا ہے اور ضا موٹا پڑھا جاتا ہے. زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں، نرمی سے اور موٹا اس لفظ کو نکالیں. ظہورہم، ہا کو میم سے ملائیں گے. حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون پر تشدید ہے تو اس پر غنہ ہوگا، ناک میں آواز پیدا کی جائے گی. کأن، ہا کو میم سے ملانا ہے. ہم، کأنہم، لا یا عین سے ملے گا اور عین حلق سے نکالیں گے. یعلمون، اور جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے تو اس پر مد کی جائے گی. یاد رکھیں جہاں پر بھی آپ ٹھہریں، سٹاپ کریں، وقف کریں، تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر اگر واو یا الف کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش ہو تو اس کو کھینچا جاتا ہے اور اس پر مد کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے لا یعلمون. تلاوت سن لیں. اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تجوید سیکھنے میں آسانی فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اس کے لیے جزاک اللہ خیرا. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ہمارے چینل پر تقریباً روزانہ قرآن مجید کا سبق پڑھایا جاتا ہے. سورہ بقرہ کی ترتیب ہماری چل رہی ہے. آج جو ہے وہ پارٹ نمبر 43 ہے. تو اسی طرح ہم سلسلہ یہ جاری رکھیں گے. اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہمارا سبق اپلوڈ ہو تو آپ کو اطلاع مل سکے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.